سلطان زنگی ان کے قریب چلا گیا اور بڑی دھیمی آواز میں بولا، اگر تم سچ بتا دو کہ تم کون ہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دونوں اپنی ہی بات پر نہ صرف قائم رہے بلکہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ ان پر شک کیا جا رہا ہے۔ سلطان نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ حجرہ شریف کے قریب رہتے ہیں۔ سلطان زنگی نے اپنے محافظوں سے کہا کہ ان دونوں کو ان کے گھر لے چلو۔ دونوں نے بہت احتجاج کیا، بہت غل بپا کیا، لیکن شام کے سلطان کو کوئی روک نہ سکا۔ ان کے گھر جا کر دیکھا، 2 قرآن پاک پڑے تھے، چند مذہبی کتابیں تھیں جو علماء اسلام کی لکھی ہوئی تھیں، تسبیحیں تھیں اور فرش پر ایک جگہ ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر مصلی رکھا تھا۔ سلطان کو وہاں کوئی مشکوک چیز نظر نہ آئی۔ سلطان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ تب لوگوں نے کہا کہ ان دونوں پر کسی قسم کا شک نہ کیا جائے، یہ دونوں حیرات کرنے والے صحیح اور پارسا ہیں، روزہ مبارک کی مجاوری کرتے اور ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کرتے ہیں، ہر کوئی ان کا احترام کرتا ہے۔ سلطان زنگی نے بظاہر ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے اس کا شک رفع ہو گیا ہو اور اسے افسوس ہو کہ اس نے 2 پارساؤں کی توہین کی ہے، لیکن یہ سوال اسے پریشان کیے ہوئے تھا کہ 3 بار اس نے ایک ہی خواب دیکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے درمیان اداس کھڑے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بڑا صاف تھا کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا نے ایک ناچیز بندے سے کیوں مدد مانگی ہے؟ یہ دونوں غیر ملکی تھے۔ ایسے کئی تحریب کار صلیبی اور یہودی پکڑے بھی گئے تھے جو علماء اسلام اور اماموں کے بیس میں اسلام کی ہی تبلیغ کرتے پھرتے تھے۔ سلطان فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر چلنے پھرنے لگا۔ اس نے جوتے اتار دیے تھے۔ بظاہر بے مقصد ٹہلتے ٹہلتے وہ مسلے پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ مسلے کے نیچے فرش میں سختی نہیں بلکہ لچک سی ہے۔ اس نے اپنے محافظوں سے کہا کہ یہ چٹائی اور مسلح اٹھا دو۔ دونوں چیزیں ہٹا دی گئیں تو جہاں مسلح تھا وہاں لکڑی کا ایک تختہ رکھا تھا اور اس کے ارد گرد کچی مٹی تھی جیسے یہاں سے جگہ کھودی گئی ہو۔ سلطان زنگی نے اپنے ہاتھوں تختہ اٹھایا۔ اس کے نیچے ایک گڑھا تھا جس کی تہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک طرف کو گھوم گیا تھا، یہ سرنگ تھی۔ سلطان زنگی نے ایک محافظ سے کہا کہ وہ سرنگ کے اندر جا کر دیکھے کہ کس طرف اور کہاں تک جاتی ہے۔ محافظ کو رینگ کر اندر جانا پڑا۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ سرنگ کتنی لمبی ہے اور کس سمت کو جاتی ہے۔ سرنگ حجرہ مبارک کی سمت جاتی تھی جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دفن ہے، اور سرنگ کی لمبائی اتنی تھی کہ حجرہ مبارک تک پہنچنے والی تھی۔ سلطان زنگی نے دونوں سے کہا کہ وہ اذیت ناک تشدد سے بچیں اور بتا دیں کہ یہ سب کیا ہے۔ انہوں نے پس و پیش کی تو محافظوں نے سلطان کے اشارے سے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ دوسرے لوگ بھی ان کی مار پٹائی کرنے لگے تھے۔ سلطان نے انہیں چھڑا کر کہا کہ انہیں مرنے نہیں دیا جائے گا اور وہ مسلسل اذیت میں رہیں گے۔ اب جب ان کی کارستانی ظاہر ہو چکی ہے تو وہ اپنی ہڈیاں تڑوانے سے بچیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں اور یہ منصوبہ عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر بنایا ہے کہ رسول خدا کے جسد مبارک کو نکال کر اس کی سرعام توہین کی جائے اور مسلمانوں کو دکھایا جائے کہ دیکھو اپنا رسول، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مختصر یہ کہ کفار رسول خدا کے جسد مبارک کو اپنے عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان 2 آدمیوں کو پارسا مسلمان زائرین کے بیس میں بے انداز مال و دولت دے کر مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ لوگوں پر پارسائی، ریاضت اور روزہ مبارک کی مجاورت کا تاثر پیدا کریں اور بے دریغ خیرات اور صدقہ دیتے رہیں، اور کسی قریبی مکان میں رہ کر حجرہ مبارک تک سرنگ کھود کر پہنچیں اور جسد مبارک نکال کر لے آئیں۔ یہ دونوں سرنگ کھودتے رہتے تھے اور سرنگ کی مٹی رات کو قبرستان میں بکھیر آتے تھے۔ انہوں نے چمڑے کی وہ بڑی بڑی تھیلیاں بھی دکھائیں جن میں وہ مٹی بھر کر باہر لے جایا کرتے تھے۔ وہ کئی مہینوں سے آہستہ آہستہ سرنگ کھود رہے تھے تاکہ ایک ہی بار مٹی زیادہ جمع نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ سرنگ کو آخر تک پہنچائیں یا یہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں۔
وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب سرنگ حجرہ مبارک کے اتنے قریب پہنچ گئی کہ صرف ایک دن کی کھدائی باقی تھی تو آسمان سیاہ گٹاؤں میں چھپ گیا۔ بجلی کی چمک اور کڑک اتنی زیادہ تھی کہ زمین ہلتی تھی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ زلزلہ آیا ہے۔ رعد اور باد و باران کا ایسا طوفان آیا جو اس خطے میں کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ دونوں رک گئے اور سرنگ کو آگے نہ کھودا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی رسول خدا کے اشارے پر آن پہنچا۔ سلطان نور الدین زنگی اس سعادت پر زاروں کی طرح رویا اور حجرہ شریف کی دہلیز کو تا دیر چومتا رہا کہ رسول خدا نے یہ عظیم نیکی اس کے ہاتھوں کرائی ہے۔ اس نے ان دونوں سلیبیوں کو روزہ مبارک کی دہلیز پر ہلا کرایا اور ان کی لاشیں شہر سے باہر پھینکوا دی تاکہ انہیں کتے اور گدھ کھا لیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی لاشیں جلا دی گئی تھی۔ اس کے بعد سلطان نے روزہ مبارک کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی جو حجرہ مبارک کی گہرائی سے بھی نیچے چلی گئی۔ اس خندق میں اس نے بڑے بڑے پتھر ڈلوائے جو اہل مدینہ کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے، پھر بے انداز سیسا، جست اور تانبا منگوا کر انہیں پگھلایا اور خندق میں ڈال دیا جو بہہ کر پتھروں کے درمیان چلا گیا۔ اس سے خندق بار گئی، اسے اوپر سے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا۔ پتھروں اور پگھلی ہوئی دھاتوں نے حجرہ مبارک کے گرد ایسی مضبوط زمین دوز دیوار بنا دی جسے کوئی ہتھیار کاٹ نہیں سکتا۔ بہت بعد کے دور کے بادشاہوں نے روزہ مبارک کو موجودہ شکل دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی زمین دوز گول دیوار ابھی تک زمین کے نیچے موجود ہے۔ علامہ جمال الدین محمد مطری نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ فقیہ علم الدین یعقوب بن ابی بکر سے، جن کے والد محترم مسجد نبوی کی آتش زدگی میں جل کر وفات پا گئے تھے، سے سنا تھا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دو سلیبی اندلس سے آئے تھے